کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، راہ گیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہیں۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تمہاری مدد کی چوپایوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، بولے ہمیں برابر ہے چاہے تم نصیحت کرو یا ناصحوں میں نہ ہو۔ إن هذا إلا خلق الأولين، یہ تو نہیں مگر وہی اگلوں کی ریت یعنی رسم و رواج۔ وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، اور ہمیں عذاب ہونا نہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ
ربك لهو العزيز الرحيم. اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کتاب ہدایت، کتاب نور اور علوم و اسرار کا خزانہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، پرسنالٹی انہینسمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی ساری گفتگو کی جاتی ہے، اور شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف طرح کے ورکشاپس جو ہیں یہ بھی اٹینڈ کیے جاتے ہیں اور ان میں شرکت کی جاتی ہے. آج ہم نے اسی عنوان کو اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے کہ شخصیت کی خوبیاں، انسان کی شخصیت کی خوبیاں کیا ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات خامیوں کو بھی خوبیوں کے درجے میں لے آیا جاتا ہے، اور خامیاں اپنا کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی خوبی کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خامی ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں ایک ڈنٹ ڈال رہی ہوتی ہے اور ناقابل تلافی نقصان کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہم سب کو خیر، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اپنی شخصیت کو اللہ ہمیں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. کس طرح انسان کی شخصیت کو نکھارا جا سکتا ہے، بہتر سے بہترین بنایا جا سکتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ.
ضمانت عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی ضمانت اس سے بڑھ کر دستے طلب میں اس سے بڑھ کر دستے طلب میں کوئی سوغات نہ پوچھو ان کا کرم تیرے ان کا سب کچھ ہے سرکار سے نسبت میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میرے آج کس کے ہاتھ نہ پوچھو ان کا کرم تیرے ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عاشقوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا مرکز ہے۔ اور کیا خوب لکھا ہے امام اہل سنت نے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان شخصیت کی خوبیاں۔ کہاں سے شروع کریں گے خرم بھائی اس عنوان کو؟ شخصیت کی خوبیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیت کی ہم بات کرتے ہیں، ایک کسی بھی شخص کی، خاص طور پر جو مسلمان ہے، صحیح، وہ اگر ابتدا کرتا ہے اپنی شخصیت کو بنانے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے جس طرف رخ کرے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا توار ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک ذات ہے، یہ تو ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک کامل نمونہ ہے کہ ہم کسی بھی حیثیت سے کسی بھی حیثیت سے رہیں، کہیں پر بھی کھڑے ہوں، کسی بھی حیثیت سے لوگوں سے تعلقات قائم کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ درست فرمایا۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ اپنی شخصیت کو کس طرح سے آپ بلڈ کریں، کس طرح سے اس کو نکھاریں، اس میں نکھار پیدا کریں۔
تو ایسے بھی ہوں گے یقیناً، میں نے سب کو تو نہیں سنا، کہ ایسے بھی ہوں گے کہ جو بہت اچھے مشورے دیتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی سامنے رکھتے ہیں، لیکن بہت سارے اس پہلو کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں کہ بہت ساری یعنی کہ مواد دیا ہمارے معاشرے کی مثالوں سے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اس کا نقصان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کو سامنے رکھ کر اور پھر اس کے بعد شخصی تعمیر کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر موقع پر، ہر موڑ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے ہمارے لیے بے شمار ہدایت کے مواقع اور بے شمار ہدایت کی یعنی کہ اصول ہمیں فراہم کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بزنس کو ہی لے لیجئے، ایک بزنس مین کے ہونے کی حیثیت سے اگر بندہ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے تو اس حوالے سے بھی جیسے لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں تو بہت سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ آپ کا فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے، کیسے آپ کامیاب ہوں گے، لیکن کہاں پر کن پہلو، لیکن بہت ساری ایسی چیزوں کو وہ نظر انداز کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں، جس کے اندر معاشرتی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو اخلاقی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، اس کو وہ اپنے پیش نظر نہیں رکھتے۔ لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں یہی باتیں ملتی ہیں کہ آپ جس حیثیت سے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں اس حیثیت کو بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کر نبھا لیں گے، اور ساتھ ساتھ دوسری جہتوں سے بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ تجارت کے اندر نبوی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو تہذیب کا، معاشرے کا، لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے اندر اتنی صفائی اور سچائی ملے گی کہ معاشرہ اس کے اندر گل گلزار بنے گا، اور معاشرہ اس کے اندر پھلے گا، پھولے گا، کھلے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو دیکھتے ہیں، اگر ایک انسان بیٹے کی حیثیت سے دیکھے، اسے بیٹے کے ہونے کی حیثیت سے والدین سے معاملات کرنے ہوتے ہیں، یا شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کے ساتھ اس کی کس طرح سے یعنی کہ طریقہ کار، عملی جو زندگی کیسی ہونی چاہیے، باپ ہونے کی حیثیت سے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، امام ہونے کی حیثیت سے، مقتدا و پیشوا ہونے کی حیثیت سے، تاجر ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے کیسا ہونا چاہیے، ہر حیثیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آپ اس کے سامنے آ جائے تو اس کی اپنی زندگی ہر اعتبار سے سنور جائے گی، نکھر جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسوے کے بعد ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کی تعلیمات کو۔ یہ وہ چیز ہے، دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ کر کیا لوگ کہتے ہیں یار ان کے دور میں یہ ممکن تھا، اس سیرت کو نبھانا اس دور میں تو ممکن تھا، ہمارے دور کے اندر اس سیرت کو نبھانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر اللہ والے، اللہ کے ولی جو ہے نا، وہ سنتوں کو نبھا کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جناب والا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نبھانا صرف اس دور میں ہی ممکن نہیں تھا، آپ کے دور میں بھی ممکن ہے، ہمارے دور میں بھی۔ اولیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے علماء کرام کو دیکھتے ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں، تو انہیں دیکھ کر بھی ہمیں یہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا اس دور کے اندر بھی، بلکہ آنے والے کتنے ہی مشکل ترین دور ہوں اس میں بھی ممکن ہے۔ ہر دور کے اولیاء کرام کی جو سیرت ہے نا، وہ بھی ہمیں رہنمائی کرتی نظر آتی ہے کہ اس دور کے اندر آپ نے کس طرح سے جینا ہے، اس شریعت کو، اس سنت کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملی، ہم نے نبھانا کیسے۔ تو اسوہ حسنہ کو سب سے پہلے انسان اپنی شخصیت کی تعمیر کے اندر پیش نظر رکھے، اس کے بعد اولیاء کرام علیہم الرضوان کی جو سیرت ہے ان کے کردار کو بھی اپنے سامنے رکھے، تو پھر اسے صحیح طور پر پتہ چلے گا کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو علماء کرام ہیں، جو ذی شعور اور فہم و فراست والے لوگ ہیں، ان کے مشوروں کو بھی سامنے رکھے، اور ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں اچھا بنوں، میرا کردار اچھا ہو، میری سیرت اچھی ہو۔ اگر میرا کردار، میں ایک فرد اگر سنورنے کی کوشش کرتا ہے تو فرد سے ہی تو معاشرہ بنتا ہے۔ میں سنور جاؤں گا، میرے ساتھ والے جب سنوریں گے تو پھر معاشرہ گل گلزار بنے گا، اور میں نے ہی سب لوگوں پر تنقید کرنی ہے لیکن اپنی ذات کو فراموش کر دینا ہے۔ میں نے بتانا ہے کہ جناب فلانے شخص کو کیا کرنا تھا، وہ فلانی بڑی شخصیت کو کیا کرنا چاہیے تھا، وہ فلانا جو شخص ہے وہ جو اپنے گھر کے اندر یوں معاملات کرتا ہے اس نے یوں کرنا تھا، لیکن میں کیسے معاملات کر رہا ہوں،
میں گھر والوں کے سامنے ببر شیر اور باہر والوں کے سامنے ملنسار بنا ہوا ہوں، تو مجھے بھی غور کرنا چاہیے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا کردار کیا ہے۔ لوگوں کے کردار کی بڑی فکر ہوتی ہے، انسان اپنے کردار کو فراموش کر دیتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے۔ آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا دلچسپ ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ میری شخصیت، میرا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ نبوی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خوش اخلاق ہونا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے، صبر و رضا کا پیکر ہونا چاہیے، ہماری اپنی ذات کے اندر تحمل، برداشت اور اللہ رب العالمین کا شکر، للہیت، اخلاص، ان تمام خصوصیات کا جامع ہونا چاہیے۔ اور بعض خصوصیات اتنی زیادہ ہوں کہ وہ ایک ہماری شخصیت کے اندر نمایاں بن جائیں، اللہ نے پہچان بن جائے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو سخاوت ہماری پہچان بن جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا بولنے کا ملکہ دیا ہے تو میٹھی زبان ہماری پہچان بن جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے کوئی ایک وصف تو ایک نمایاں ہونا چاہیے کہ تاکہ جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ دیکھیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ وہی ہے جو ان کے نبی نے کر کے دکھایا ہے، یہ وہی ہے جو اسلام نے درس دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہماری ذات کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ جناب اسلام ایسا ہے، حالانکہ وہ تو ہمارا عمل ہے، وہی غلط عمل ہے، وہ تو ہمارا عمل ہے، اسلام نے تو اس سے منع کیا ہے۔ لیکن دیکھنے والے جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ ہماری شخصیت کو دیکھ کر یوں اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر حالانکہ وہ تعلیمات نہیں ہیں، ہم ہمارے اس طرز عمل سے مس گائیڈ ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی شخصیت کو اس لیے بھی سنواریں کہ معاشرے کا اچھا شہری بن کر ہر ایک کو ہم سے فائدہ پہنچے، اور اس لیے بھی سنواریں کہ جو اسلام ہے اس کو فائدہ ہوگا ہمارے اچھے عمل سے، اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے۔ یہی تو بزرگان دین نے کیا، اپنا خوبصورت حسین کردار، اپنے اخلاق سے، اپنے اوصاف سے لوگوں کو مائل کیا، پھر انہیں خوبیاں نظر آئی، اسلام اتنا حسین مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، تب انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اپنی شخصیت کے لیے ایک اچھی نیت بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ شخصیت اچھی اس لیے بھی کریں تاکہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں، نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے لوگ یہ پہچان لیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، وہ نہیں ہیں کہ جو عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ حقیقی تعلیمات نہیں ہیں۔ صحیح، یعنی دو باتیں آپ کی گفتگو سے جو سیکھنے کو ملی، جن کو اگر میں ایسنس کے طور پر اگر نکالوں تو ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی خوبیوں پر بھی غور کرے، دوسروں کی خوبیوں پر بھی غور کرے، اپنی خوبیوں پر بھی غور کرے، اور دوسروں کی خامیوں پر غور کرے یا نہ کرے، اپنی خامیوں پہ غور ضرور کر لے۔ بالکل یہ ایک بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے کردار کی خامیوں اور ہمارے کردار کی برائیوں کی وجہ سے لوگ اسلام کی تعلیمات پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں گے، اور بلکہ اٹھا رہے ہیں۔ یوں بھی سننے کو ملا ہے کہ مسلمانوں کی جو بے عملی ہے اس نے ہمیں اسلام سے کیا کیا ہے، دور رکھا ہے۔ بہت سارے اعتراض کرنے والے اسلام پر تو جو اعتراض کرتے ہیں، جو بدبختی اس طرح کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جو مسلمانوں کے طرز عمل پر کیا کر رہی ہے، آبجیکشن کر رہی ہے، اعتراض کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ طرز عمل درست شریعت مطہرہ کے سانچے کے اندر جو ہے وہ ڈھلا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس کے بالکل مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اپنی خامیاں انسان کو خود سے نظر آنا شروع ہو جائیں، اور اپنی خامیوں کا خود سے احساس ہونا جب انسان کو شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیلف موٹیویشن پر آ جاتا ہے۔ پھر اسے موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں رہتی کہ کوئی آئے گا اور اس کو تھوڑا ہلائے گا، جلائے گا، کچھ چیزیں بتائے گا تو پھر یہ آگے بڑھ پائے گا۔ تو اللہ کریم سے بندہ یہ دعا بھی کرے، اور یہ دعا ہمیں سکھائی بھی گئی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، جو حق ہے وہ ہمیں نظر بھی کیا ہے کہ یہی کیا ہے، حق ہے، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں مولا کریم اس کی اتباع، اس کی پیروی کرنے کی، اسے فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے کریم جو باطل ہے یہ ہمیں باطل ہی نظر آئے، جو برائی ہے یہ برائی ہی نظر آئے، وارزقنا اجتنابہ، اور اے کریم ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو برائی چاہے میری ذات میں ہے چاہے کسی اور کی ذات میں ہے، برائی بالآخر کیا ہے، برائی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ انگلی تو اٹھاتے ہیں دوسرے کی طرف،
لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. آنکھ دوسرے کے عیب کو تو دیکھتی ہے لیکن اپنی خامی کا بعض اوقات یہ اندازہ نہیں لگاتی. اور انسان کی جب تک خامی دور نہیں ہونے والی تب تک یہ معاشرے کے اندر ایک بہتر آدمی نہیں بنے گا. یہ بات یاد رکھیے. جیسے پہلے بھی میں نے ایک بات کہی تھی, آپ دیکھیے گاڑی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس میں پیٹرول نہیں ہے, کیا وہ چلے گی؟ بالکل نہیں چلے گی. گھر میں وائرنگ ہے, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, بڑی خوبصورت خوبصورت لائٹیں ہیں, وارم لائٹیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں, اور بجلی نہیں ہے, کیا وہ چلیں گی؟ جواب ہے نہیں. زمین ہے لیکن اس میں بیج نہیں ہے, کیا اس میں سے کچھ اگے گا؟ جواب ہے نہیں. اور اگر بیج ہے لیکن پانی نہیں ہے, پھر اس میں سے کچھ اگے گا؟ تو جواب ہے نہیں. اچھا, بیج بھی ہے پانی بھی ہے, لیکن زمین کے اندر یوں کہہ لیجیے کہ کچھ وہ جو نمکیات وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کچھ لیول ڈس بیلنس ہے, کیا فصل ہوگی؟ جواب ہے نہیں. اسی کو ایک اور تناظر میں اگر آپ دیکھیں, ایک اور طرح سے اس کو اگر غور کریں, تعمیرات کرنی ہے, بلڈنگ بنانی ہے, گھر بنانا ہے, سریا ہے لیکن سیمنٹ نہیں ہے, گھر بنے گا؟ جواب ہے نہیں. سیمنٹ ہے لیکن ریت نہیں ہے, تو کیا آپ سیمنٹ اور سریے کے ساتھ گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. سیمنٹ بھی ہے, سریا بھی ہے, ریت بھی ہے, بجری نہیں ہے, تو کیا آپ گھر کا جو ہے وہ چھت یہ ڈال سکتے ہیں یا اس پہ پلر جو ہے وہ کھڑے کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہر چیز کے اپنے نمبر ہوتے ہیں اور اس کی اپنی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چیز آتی جاتی ہے, جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری ہوتی جاتی ہے, ایک شے ہے اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اجزاء ترکیبی جنہیں کہا جاتا ہے, انگریڈینٹس یہ بھی ہے ایک بات, کچھ چیزوں کے ملنے سے کوئی چیز بنتی ہے. تو جب تک وہ ساری چیزیں اس میں انوالو نہیں ہوں گی, ساری چیزیں اس میں ایڈ نہیں ہوں گی جتنی ایڈ ہونی چاہیے, تب تک جو ہمیں چاہیے وہ بننے والا نہیں ہے. تو ایسے ہی انسان کو معاشرے میں خوبصورت بننے کے لیے اخلاقی خوبیوں کی ضرورت ہے. جب تک یہ ان اخلاقی خوبیوں کو نہیں اپنائے گا تب تک اس کی شخصیت سنورنے والی نہیں, نکھرنے والی نہیں, مؤثر بننے والی نہیں. 2 اور 2 صفر بنا لیں, 2 اور 2 4 بنا لیں, بات بالآخر یہی ہے. خالد بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل جی, انسان کو معاشرے میں رہنا ہے تو پھر اس کو مختلف اوصاف ہونا پڑے گا, اور اس کی شخصیت کو اگر نمایاں بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پھر بہت بنیادی بات یہ ہے کہ وہ اچھے اوصاف کو اپنی ذات کا حصہ بھی بنائے. اس حوالے سے جب ہم قرآن و حدیث پر نظر ڈالتے ہیں سلمان بھائی, تو یہ چیزیں ہمیں انسان کی شخصیت کو نکھارنے کا بھی طریقہ بتاتی ہیں, اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ دین کتنا فائق ہے جو مسلمانوں تم نے اختیار کیا ہے. یہ دین انسان کو دیگر سے ممتاز کرتا ہے. جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی اور اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی گواہی دیتا ہے, تو پھر یہ دیگر سے بہت ممتاز ہو جاتا ہے. پھر اس کا ترہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ میں بس اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والا ہوں. جب اعلان یہ ہے کہ میں ان احکامات کو ماننے والا ہوں تو اب اس کی کوشش بھی اسی کی طرح ہونی چاہیے. جب اس نے کلمہ پڑھ کر اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ میرا سر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکا رہے گا, تو پھر اسے یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پڑھوں, سیکھوں, سمجھوں اور اپنی زندگی میں لے کر آؤں, تاکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو مجھے دیگر سے ممتاز کر رہی ہیں. دیکھیں, انسان پہلے بھی موجود تھے, انسان اب بھی موجود ہیں, زمانہ رسالت میں بھی انسان موجود رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں. رب العالمین جل وعلا حضور کی آمد کو بیان بھی فرماتا ہے, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا اس کو بھی بیان فرماتا ہے.
اچھا اس وقت کے انسانوں کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں 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 اخلاقی برائیاں اور خامیاں ان میں موجود تھی. صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ فرمایا. واہ. ان برائیوں سے ان کو نکھار دیا, برائیاں الگ کر دی, اور انسان جو ستھرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اچھے اوصاف کے حامل پسند ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوصاف حمیدہ سے انسانیت کو روشناس کروا دیا اور وہ اوصاف حمیدہ ان انسانوں کی ذات میں اتار دیے. اور پھر رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کا تزکیہ کرنے سے پہلے حالت یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. جو اس وقت کا جو زمانہ بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنے سے پہلے انسانیت کا زمانہ, اسے ڈارک ایج قرار دیا گیا. وہ اندھیرے کا زمانہ تھا, وہ دلال مبین کا زمانہ تھا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو وہ کون سی ایسی اعلیٰ تعلیمات لائے جو بندے کو ممتاز کرتی ہیں, جو بندے کو نمایاں کرتی ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں عقائد کا باب صرف یہی نہیں ہے, اعمال صالحہ کا باب صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ اپنے عقائد کو درست رکھے, نماز روزہ حج زکوٰۃ کرے. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پوری ویلیو رکھتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اخلاقیات کا باب بھی ہے, ساتھ ساتھ معاملات کا باب بھی ہے. یہ دین جو ہے یہ چار دیواری میں مقید رہنے کا نام نہیں ہے. اسی لیے رہبانیت کو یہاں پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا, بلکہ لوگوں میں رہے, معاملات کو اختیار کرے اور اپنے معاملات کو جس طرح خرم بھائی گفتگو فرما رہے تھے سنت نبوی کے مطابق, اسوہ رسول کے مطابق ڈھالتا چلا جائے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں, ہم گریٹنگز کے نام پر بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہماری آنکھ کھلے تب کے لیے ہم نیا جملہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے مالک و مولا نے وہ کلمات ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جب آنکھ کھلے آپ نے یہی کلمات کہنے ہیں, جب ملاقات ہو یہی کلمات کہنے ہیں. یہ آپ کو سکون دیں گے, یہ آپ کو اطمینان دیں گے, یہ آپ کو ممتاز کریں گے لاکھوں میں سے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں نا, اس کا دین سلامتی والا ہے, سبحان اللہ, اس کا دین خیر والا ہے, اس کا دین بھلائی والا ہے. جب آپ کہیں آتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ابتدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کرتے ہیں, مجھے بتائیے یہ آپ کی پہچان بناتا ہے کہ نہیں بناتا کہ آپ کا تعلق کس دین سے؟ بالکل بناتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امتیازی شان ہمیں عطا فرمائی. اچھا پھر صرف الفاظ پر ہی بات نہیں ہے, الفاظ کے ساتھ اس کے معنی بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. مفسرین نے, شارحین نے آیات و احادیث کی جو شرح بیان کی, جو اس کی وضاحت کی, تو صرف الفاظ نہ کہے بلکہ جس کو سلام کر رہا ہے, جس کے پاس آ کر اس طرح سے ملاقات کر رہا ہے, دل میں بھی یہ جذبہ لائے کہ اس کی جان بھی مجھ سے محفوظ, اس کا مال بھی مجھ سے محفوظ, اس کی عزت بھی مجھ سے محفوظ, ان میں سے کسی کو بھی خراب کرنے کو میں برا جانتا ہوں. یہ مسلمان بندے کی کسی سے ملاقات کرتے وقت امتیازی شان ہے جو اسلام نے رکھی ہے. قرآن سے بیان کر رہا, الفاظ بھی صاف ہیں, الفاظ بھی اچھے ہیں, اور نیتیں بھی جو عطا کی ہیں وہ بھی اچھی ہیں, وہ بھی اچھی ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. مسلمان سے کوئی آ کر ملتا ہے, وہ اپنے دین کے مطابق معاملات کرتا ہے, اور اگر وہ اپنے دین کے ملنساری کے معاملات رکھتا ہے کہ ہم ملتے ہیں تو یہ الفاظ کہتے ہیں, یہ الفاظ کہتے ہیں, یہ الفاظ کہتے ہیں. مسلمان کے پاس وہ ہے جو سب سے بہتر ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ جب آپس میں مسلمان ملے تو وہ سلام کرے, اور اگر کسی نے سلام میں پہل کر لی ہے تو وہ اس سے بہتر جواب دے. یہ ایک آگے نکلنے کی, فاستبقوا الخیرات کا بھی ایک جذبہ ہے کہ بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جائے. یہ جب گفتگو کر رہا ہے تو اس کو چنگھاڑنے والا انداز نہیں رکھنا چاہیے. یہ جب چل رہا ہے تو اس کا انداز, اس کو قرآن بتاتا ہے کیسا ہونا چاہیے. قرآن فرماتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. مجھے بتائیے کون سا دین ہے جو ان خوبیوں پر بندے کی رہنمائی کر کے اسے نمایاں اور ممتاز کرتا ہے؟ محض وہ اسلام ہے جو فرماتا ہے کہ جب تم چلو تو تمہارے چال میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے, جب تم گفتگو کرو
تو تمہاری آواز اتنی زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کو بری محسوس ہو، کہ جو بلند آواز ہے یہ کمال نہیں ہے، گدھے کی بھی بڑی بلند آواز ہوتی ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس کی بری آواز اور بڑی آواز، اونچی آواز اس کو کوئی ایسا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ وہ تو ناپسندیدہ آواز ہے۔ بندے کے پاس مال و دولت آیا ہے، یہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو ارشاد فرما دیا گیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کوئی کام کرنے لگا ہے تو فضول میں نہ اڑا۔ یہ وہ اعلیٰ اوصاف ہیں جن میں اسلام بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں سراسر فائدہ اس بندے کا ہے اور اس معاشرے کا ہے جس معاشرے میں یہ بندہ آ کر رہ رہا۔ کتنے احسن اور کتنے اچھے جو ہے وہ انداز میں آپ نے چیزوں کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں شخصیت کی خوبیاں جو اسلام بتا رہا ہے۔ سلام کرے اور دوسرا سلام میں کیا کرے؟ پہل کرے۔ ہمارا آپ حساب لگائیں کیا ہے، یعنی ہم کتنے دور کھڑے ہیں، ہم اپنی منزل سے کتنے دور کھڑے ہیں۔ شاید ہمیں اس سلام کرنے کی نیتیں بھی ہیں، یہ بھی پتہ ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ سے ہم سوال کر لیں، پوچھ لیں۔ سلام کرنا ہے تو کس جذبے کے ساتھ سلام کرنا ہے کہ سامنے والے کی جان، اس کا مال، اس کا گھر بار، یہ سب یہ کیا ہے؟ میرے شر سے محفوظ ہے، امن میں ہے، سلامتی میں ہے۔ بہار شریعت کے اندر 5 نیتیں لکھی ہیں اس کی، سبحان اللہ، سلام کرنے کی۔ یہ ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، یہ خوبیاں عطا فرما رہا ہے۔ یہ بتائیے یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یقیناً یہی خوبیاں ہیں۔ اسلام یہ ایسا دین ہے جو خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ، واہ، جو اس کو اپنائے گا وہ خیر پائے گا۔ لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم بہت دور کھڑے ہیں، ہم منزل سے کہیں بہت دور نکلتے جا رہے ہیں، ہم چیز تلاش کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہے نا وہ کارپینٹر کی دکان پر کھانا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کارپینٹر کی دکان پر آپ کو لکڑی تو مل سکتی ہے، کھانا نہیں ملے گا۔ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن ہم ہارڈ ویئر کی دکان پہ گھوم رہے ہیں۔ ہارڈ ویئر کی دکان سے آپ کو کیروسین آئل تو مل جائے گا، آپ کو کچھ اوتھینر وغیرہ تو مل جائے گا، آپ کو پینٹ تو مل جائے گا، لیکن شربت ہارڈ ویئر کی دکان پہ نہیں ہوتا، شربت کہیں اور ملے گا۔ پانی اگر آپ کو خریدنا ہے تو یہ ہارڈ ویئر کی دکان سے نہیں ملتا، یہ کہیں اور سے ملے گا۔ ہمیں جو ہے وہ راشن خریدنا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ الیکٹرانکس کی دکان میں گھوم رہے ہیں، کیا خریدنے کے لیے؟ راشن خریدنے کے لیے۔ یہ ہماری ایک مثال بنی ہوئی ہے۔ ہم عزت بھی جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں بھی ہم غور کرتے ہیں، لیکن ان کو لینے کے لیے جو خاص جگہ ہمارے پاس ہے ہم اس جگہ پر نہیں جا رہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ خیر اور فیض پائیں گے، ورنہ پھر بندہ وہ کہتا ہے کہ میں آج تو بڑی خاری کاٹی ہے، بڑا گھوما ہوں، تھک گیا ہوں، لیکن جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ وہ اس لیے نہیں ملا کیونکہ جہاں سے وہ ملنا تھا وہاں ہم گئے ہی نہیں۔ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں گھر میں آ کر یہ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، مدنی قافلوں کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ ٹریننگز جو ہے وہ دے رہا ہے۔ تو ہم یہ لینے والے بنے، یہ سیکھنے والے بنے، دین اسلام کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہاں سے راحت پائیں گے، یہاں سے آپ خیر پائیں گے، یہاں سے آپ کو سکون ملے گا، یہاں سے آپ کو عزت ملے گی۔ جو با عزت ہوگا وہ دوسروں کو بھی عزت ہی دے گا۔ اور اسلام کیسا با عزت ہے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کیسا با عزت ہے کہ جس کے اندر آداب اللہ تبارک و تعالی خود سکھا رہا ہے۔ قرآن کریم جیسے خالد بھائی نے آیات پڑھ کے بتایا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنی جو ہے وہ زندگی میں کیا کریں؟ پیدا کریں۔ مسئلہ ہمارا ایک اور بھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ہم باتیں تو بڑی بات کا اچھی کرتے ہیں،
لیکن جو عمل ہے ہمارا وہ کہیں اور ہوتا ہے. یا شخصیت کے بولیں مختلف پہلو ہونے ہیں، ایک ابھی ہے اور ایک تھوڑی دیر بعد میں ہے. میں خالد بھائی ایک مجھے بات بھولتی نہیں ہے خرم بھائی، یہ دیکھیں چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، آپ کو بھی ناظرین بھی غور فرمائے تو کچھ نہ کچھ یاد آئے گا. میں نے کہیں سے کچھ خریدا اور جب وہ خرید لیا تو خریدنے کے بعد جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، تو میں نے جہاں سے خریدا تھا میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا. آپ یقین مانیے خرم بھائی، جس اخلاق کے ساتھ انہوں نے مجھ سے جب میں لینے گیا تھا تب بات کی، وہ جو میں اپنے تحفظات ریزرویشنز کا اظہار کر رہا ہوں تب بھی انہوں نے میرے ساتھ ویسے ہی بات کی. اور یہ میرے دل پر یوں بولیں بندہ بھی نقش ہو گیا اور دکان بھی نقش ہو گئی. اور مجھے انہوں نے یہ کہا بھی، میں نے انہیں جب کہا نا، میں نے کہا آپ سے بات کر کے مجھے مطلب مزہ آیا. ایشو جو تھا وہ حل ہو گیا اللہ کی رحمت سے. ایشو تو دیکھیں حل ہو ہی جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے مسئلے جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں، کام آسان کر دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی یاد نہیں رہتا. یاد کوئی رہتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری جو چیز ہوتی ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ کی گفتگو کے انداز سے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضور ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس لینے آئے اس کو تو ہم بڑے اچھے منہ سے جو ہے وہ ملاقات کریں، بات کریں، اچھے اخلاق سے کریں، اور جب اس کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے یا اس کا کوئی مسکنسپشن ہے وہ بات کر رہا ہے تو پھر ہم اپنا انداز بدل لیں. یہ بھی ایک لاجواب خوبی ہے. جیسے کہا گیا نا کہ شفقت ہو آفتاب کے جیسی، تو پھر جب اخلاق اچھا اخلاق ہے تو پھر ہر اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے. پھنسانے کے لیے تو اچھا اخلاق نہیں ہونا چاہیے نا. کیا کہیں گے اسلام کی ماشاءاللہ الحمدللہ خوبی دیکھیں کہ ایک تو تجارت کے آداب بھی بتاتا ہے، اور تجارت کے آداب بھی وہ بتاتا ہے کہ جس کے اندر ہمارے معاشرے کا، دنیا کے اندر ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی بتاتا ہے کہ وہ جو اچھا تاجر ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن جس طرح اٹھایا جائے گا اس کے لیے انعامات بھی، اخروی انعامات بھی رکھیں. ابھی آپ نے تجارت کے حوالے سے گفتگو کی سلمان بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا تجارت کے حوالے سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے جو تجربوں کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں طریقے کہ اس طرح سے کمایا جائے، اس طرح سے نہیں کمایا جائے. ہم عام طور پر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو نہیں دیکھتے ہیں یا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. تو بہت ساری ارننگ کے ایسی صورتحال لوگ بتا دیتے ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہیں، شرعاً ناجائز ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے یار یہ صورتحال تو ناجائز ہے، یہ تو سود یا یہ جوا کے اندر جا رہی ہے، تو کہتے ہیں یار تمہارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ تم ہے نا بس ان چیزوں کو دیکھتے ہو. اللہ اکبر. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سود میں اگر نہ پڑیں گے اگر آپ یہ جوئے والے کاموں میں نہ پڑیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اب اس کو جدید اصطلاح میں کوئی بھی نام دے دیا جائے، فلاں ارننگ اور فلاں ارننگ، کوئی بھی آپ نام دے دیں، اس نام کے بدلنے سے اس کی اصل حیثیت تو نہیں بدل جاتی. جو سود ہے وہ سود ہی رہے گا. آپ اس کو انٹرسٹ کا نام دیں، کوئی منافع کا نام دیں، کچھ بھی دے دیں، آپ اس کا کوئی اور اچھا سا نام رکھ دیں، جو جوا ہے وہ تو جوا ہی رہے گا نا. آپ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ گھما پھرا کر لائیں، جو شرائط ہیں جو اصل تجارت کی وہ مفقود ہوں گی، تو جوا یا پھر یا سود یا اس طرح کی کوئی ناجائز صورتحال ہی جا کر بنتی ہے. اگر اس کی طرف رہنمائی کی جائے یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہیں تو آگے سے ملتا ہے یہ تمہارے پیچھے رہ جانے کی یہ وجہ ہے. ہم یہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ اگر آپ غور کریں تو جس نے زیادہ مال کما لیا کیا وہ آگے چلا گیا؟ کیا وہ ترقی کر بیٹھا ہے؟ کہاں سے ترقی ہوئی؟ میں مثال موٹی موٹی سی آپ بات لے لیں کہ اگر ہم یعنی کہ مال کمانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو داغدار کر رہے ہیں، تو ہم اگر کچھ منافع کما لیں گے تو کیا اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کر دیں گے؟ اسی طریقے سے ہم نے مال زیادہ کمانے کے لیے کسی ایک ٹرک پر عمل کیا، ٹرک تو چل گئی، پیسہ تو آ گیا، لیکن وہ چیز جو ہم نے فروخت کی وہ آگے سے لوگوں کو نقصان کر رہی ہے، ان کی صحت پر اثر انداز ہو رہی ہے، ان کی جو معاشرے کے اندر یہ ایک بیماریوں کی صورتحال پیدا کر رہی ہے. ہم اس صورتحال کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس ٹکس ان جو طریقے ہیں ان طریقوں سے معاشرے میں کیا خرابیاں اور کیا کیا نقصانات آ رہے ہیں.
تو محض جو عام طور پر انسان سوچتا ہے نا، بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں تجارت کی، بزنس کی، تو وہ مالی طور پر فائدے اور نقصان تک رہتا ہے، لیکن معاشرتی فائدے اور نقصان کو فراموش کر دیتا ہے، ہمارے گھریلو فوائد اور نقصانات کو فراموش کر دیتا ہے، صحت کے ہمارے کتنے فوائد اور نقصانات اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایک میں نے سنا کسی کو بڑی اچھی وہ اسپیچ دے رہا تھا کاروبار کے حوالے سے، یہ طریقہ اپنائیں، پھر یہ طریقہ اپنائیں، پھر یہ طریقہ اپنائیں، اتنی غفلت بھری گفتگو۔ میں نے کہا اگر یہ تمام طریقے اپنا لیے تو پھر صحت کہاں گئی؟ اگر انہی فکروں میں رہنا ہے تو کس راحت کے لیے مال کما رہے ہیں؟ اگر انہی بالکل اسی کے اندر ہو کر رہ جانا ہے تو ہم کس لیے یہ مال کما رہے ہیں؟ اپنی بدنی راحت کے لیے نا، ذہنی سکون کے لیے، اور یہی صحت اور یہی ذہنی سکون برباد کر کے اگر کمایا تو پھر کیا کمایا؟ ہم نے معاشرے میں بد امنی و بے چینی پیدا کر دی، ہم نے تجارت کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم نے تجارت کی، اللہ رب العالمین نے مال دیا لیکن نیچے والے طبقوں کا بھلا نہیں کیا۔ وہ جو نیچے والا طبقہ ہے اس کے پاس اگر مال کم ہو جائے اور قوت خرید کم ہو جائے، تاجر کو کیا اس کا اثر نہیں پڑتا؟ جو بزنس پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ پر اگر انہوں نے بزنس شروع کرنا ہے تو وہاں کے لوگوں کی، جہاں پر انہوں نے بزنس کرنا ہے، وہاں کی قوت خرید کا پہلے اندازہ لگاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ یہاں پر فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، لوگ لے بھی سکیں گے، لے سکیں گے، اور پھر جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر کتنی لاگت آئے گی، ان دونوں کے ڈفرینس سے اپنے منافع کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر پتہ لگتا ہے کہ نقصان ہے، وہاں پر وہ کاروبار نہیں کرتے، تو ایک بنیادی سی بات ہے، لیکن ان کا یہ سوچ جو ہے وہ یہ صرف مالی فائدے اور نقصان تک رہتا ہے۔ لیکن بندہ یہ سوچے ہم کماتے کیوں ہیں؟ کیا محض نمبر بہت زیادہ کرنے کا شوق ہے؟ بھائی ہمیں اپنی صحت پہ لگانا ہے نا، ہمیں اپنے ذہنی طور پر سکون، ہمیں معاشرے کے اندر سکون چاہیے، ہمیں گھر میں سکون چاہیے۔ گھر میں سکون پانے کے لیے صرف دولت سے کام نہیں چلے گا، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے محض دولت سے کام نہیں بنے گا، اپنے پوری کمیونٹی کو، اپنے پورے محلے کو، ہر جگہ پر امن و امان قائم کرنے کے لیے کردار سازی کرنی پڑے گی، اپنے کردار کو بھی بدلنا پڑے گا، اوروں کے بھی کرداروں پر کے لیے بھی مطلب اپنے عملی اقدامات، تبلیغ دین وغیرہ کے معاملات کرنے پڑیں گے، تب جا کر یہ امن و امان آئے گا اور وہ جس لیے ہم کما رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا ہوگا۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک مثال کی بات ہے، سود سے ہمیں منع کیا گیا، سود نے منع کیا، اور وہ اعتراض کیا کفار نے قرآن کریم میں، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے یہ بے اور سود ایک ہی تو چیز ہے۔ اللہ پاک نے بے کو تو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ اب وہ انہیں بظاہر ایک جیسی چیز لگ رہی ہے، ہمارے یہاں بھی لوگ جو سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ایک ہی تو بات ہے، تھوڑا سا تو مسئلہ ہے۔ بھائی کچھ چیزوں کو چینج کر کے تو سود سے بچ کر آپ خالص حلال بے کی طرف آ سکتے ہیں، تو وہ تبدیلی تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، کر کیوں نہیں لیتے؟ انہیں کر لیں، اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ بظاہر وہ چھوٹی سی ڈیل کا فرق ہوتا ہے، وہ حرام سے حلال کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی نہیں رہتا، پھر اس سے اور اس کے ثمرات آخر تک مرتب ہوتے ہیں۔ اگر دیکھیں آپ جانتے ہیں، میں یہاں آپ کی ایک بات ایڈ کروں، مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ میں آپ کی بات میں مخل ہو گیا، مزیدار بات ہے۔ بعض کا بندہ سوچتا ہے نتیجہ، اس کا نتیجہ بھی کیا ہے وہی ہے، اس کا نتیجہ بھی کیا ہے وہی ہے۔ نتیجے پہ فوکس جو ہے نا، یہ صرف نتیجے پر فوکس نہیں، آپ کو طریقہ کار پر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ جی جنہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ تو ایک طرح کی چیز ہے، اس سے بھی پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، تجارت کریں گے تو بھی کیا آئے گا؟ پیسہ آئے گا۔ یہ حرام کام کر رہے ہیں، اس سے بھی کیا ہے؟ پیسہ ہی آئے گا۔ میں نتیجہ بتاتا ہوں، طریقے بھی بتاتا ہوں۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، طریقہ مختلف ہے۔ عقل مند بندہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا، یہ فیصلہ عقل مند کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس وقت جیسے مثال کے طور پر فضان مدینہ کے، یہ سمجھ لیں کہ 5ویں فلور پر، 5ویں منزل پر ہے۔ اب 5ویں منزل سے جانا ہے گراؤنڈ پر، چھلانگ لگائے یہاں سے ڈائریکٹ گراؤنڈ پہ پہنچے گا، جلدی پہنچے گا، نتیجہ بھی وہی، نتیجہ بھی وہی، نیچے پہنچ جائے گا گراؤنڈ فلور پہ۔ کیا لینا تھا؟ نیچے جانا تھا، نیچے جانا تھا نا، گراؤنڈ فلور پہ جانا تھا نا۔ تو چھلانگ لگائی تو چٹکی بجی اور بندہ کڑاپ سے، پنجابی میں کہتے ہیں کڑا کٹھا تھلے آ گیا، ٹھیک ہے، چھلانگ لگائی اور نیچے۔ اور دوسرا کیا ہے، وہ 5 منزلوں پہ جو سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں سے جو ہے وہ گزر کے سارا گھوم گھام کے وہ بھی کہاں جا رہا ہے؟ گراؤنڈ فلور پہ جا رہا ہے۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو چھلانگ لگا کے چلے جائیں، کیا سیڑھیاں، اتنی سیڑھیاں اتر رہی ہیں، کچھ 90 تو 100 سیڑھیاں بندی کم و بیش، یہ کیا اترنا ہے؟ چھلانگ لگاؤ 2 منٹ میں، 2 منٹ کیا 2 سیکنڈ میں نیچے؟ نہیں حضور،
نتیجہ نہیں، طریقہ فالو کرنا پڑے گا. نتیجے پر فوکس نہیں، طریقے کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ یہاں پر صرف تجارت اور جو سود ہے حرام ہے، اس کا نتیجہ نہیں، طریقہ بھی دیکھنا پڑے گا اور وہی اپنانا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ نتیجہ دونوں کا کیا ہے، وہ ایک ہی نکلتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے مختلف ہے. لیکن دونوں میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی فیلڈ ہے خالد بھائی، خرم بھائی، کوئی بھی فیلڈ ہے تو وہاں کیا فالو کیے جاتے ہیں؟ ریزلٹ فالو کیے جاتے ہیں یا رولز فالو کیے جاتے ہیں؟ رولز فالو کیے جاتے ہیں. کیوں؟ رولز کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے. تو طریقے کی اہمیت کو آپ اس کو فراموش نہیں کر سکتے. بالکل. فالو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ رولز فالو ہوتے ہیں، ریگولیشنز فالو ہوتے ہیں. ریزلٹ جو ہوتے ہیں یہ فالو نہیں ہوتے. ریزلٹ بندے کو پھر ملتے ہیں جب ان رولز پر چلتا ہے اور صحیح رولز پر چلتا ہوا آتا ہے تو پھر آگے اس کو نتیجہ بھی کیا ملتا ہے؟ صحیح ملتا ہے. ورنہ بعض اوقات نتیجہ تو مل جاتا ہے لیکن کام بننے کا جو ہے پھر وہ ہو ہی جاتا ہے. یہاں سے 5ویں منزل سے چھلانگ لگا کے نیچے جائے گا تو اگر بچ بھی گیا، فرض کرنے آپ مرتا نہیں ہے، بچ بھی گیا تو کم از کم ناکارہ ضرور ہو جائے گا، مرا ہوا بچا ہوا برابر ہی ہو جائے گا. بالکل، بلکہ بوجھ بن جائے گا. جی. پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر دیکھیں اب سود سے کیا ہوتا ہے نقصان، امیر تو امیر آدمی امیر تر ہوتا رہتا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ قوت خرید جب نیچے والوں کی کم ہوتی چلی جائے گی تو پھر بزنس تو متاثر ہوگا. ہے تو ایک چھوٹا سا کام لیکن اس نے پورے بزنس کو متاثر کر دیا، لوگوں کی قوت خرید ختم کر کے رکھ دی. اگر وہ شفقت والا اور یعنی مہربانی کرتے ہوئے وہ جو جائز طریقہ ہے قرض دینے کا اسی کو اختیار کرتا اور وہ کسی طریقے سے بن جاتا تو نیچے والوں کی قوت خرید بنی رہتی اور تاجروں کا بھی فائدہ رہتا. تو یوں معاشی طور پر ہمارے ملک کو، ہمارے جو علاقے کو یہ فائدہ پہنچتا ہے اس سے. اب آپ اس سے اندازہ لگا. اچھا یہ تو معاملہ تھا سلمان بھائی، یہ ظاہری جو امور ہیں جو فزیکل اعتبار سے ہم نے دیکھا. اگر ہم روحانی پہلوؤں پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ اسی میں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے فرمان کے تابع اس کی خوشنودی کو چاہتا ہے اور اس کے فرامین کو، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی فرامین پر عمل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا. وہ کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو اس کا ایک طریقہ تھا، بڑا پیارا اس کا طریقہ تھا کہ وہ باغ تھے اس کے، پھل توڑنے کا جب موسم آتا، فصلوں کی کٹائی ہوتی، فصل اور زمینیں تھیں اس کی، تو وہ جو درختوں کے نیچے تو وہ بچھا دیے جاتے، چادریں اور بستر بچھا دیے جاتے تھے اور فقراء کو بلا لیتا تھا. ابھی پھل ٹوٹنے ہیں، ٹوکروں سے پہ اتر کر آنے ہیں تو فقراء کو بھی بلا لیتا تھا. وہ نیچے چادریں بھی بچھا دیتا تھا. فصلوں کی کٹائی ہونی ہے تو وہاں پہ بھی جب کام ہونا ہے تو اب کیا ہوتا، فقراء بھی آ جاتے. تو جتنا پھل اس کے ٹوکروں میں آ گیا اور جتنا نیچے چادروں پہ آ کے گرانا وہ سارا پھل فقراء کا ہو گیا. وہ سب کچھ وہ دے دیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس کا معاملہ کیا تھا کہ اپنے پاس جتنا بھی کھیت کا اور یہ پھلوں کا جتنا بھی اس کے پاس ذخیرہ جمع ہوا اس کا 10% حصہ زکوٰۃ کا 2.5 کے حساب سے 2.5% نہیں 10% نکال کر وہ جو گرا نیچے آیا چادروں میں وہ تو فقراء کا ہوا، اس میں سے بھی 10% نکال کر دیتا تھا. اتنا دیا کرتا تھا. کثیر اس کے اولاد زیادہ تھی، یعنی کہ وہ 3 تو بیٹے تھے اس کے، پھر نیچے تک اس کے مزید اولادیں تھیں، مطلب پوتے وغیرہ. اس کا انتقال ہو گیا. ایک اچھا عمل کرتا تھا. اب بچوں کی سوچ یہ آئی، تاجر والی سوچ، یار اتنا سارا ہم فقراء کو دے دیتے. تاجر والی سوچ بولیں یا کچھ اور سوچ بولیں؟ تاجر والی سوچ تو اچھے تو تاجروں کی بات نہیں، مطلب وہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر انسانی سوچ. ہاں، یہ غیر انسانی سوچ ان کے آئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ فقراء کو مائنس کر دیتے ہیں. ابا جی اتنا دے دیا کرتے تھے، ہم تو محتاج ہو جائیں گے. ہم نے ہمارے وراثت میں جو مال آیا اتنا اگر ہم ابا جی جتنا بانٹ دیں گے تو ہم تو محتاج ہو جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں یہ طے کیا کہ ہم صبح کے تڑکے جائیں گے اور صبح جا کر اپنے پھل اتار لیں گے، فقراء کو آنے کا موقع ہی نہیں ملے، فقراء کو نہیں آنے دیں گے. آپس میں انہوں نے ارادہ کر لیا. اب کیا ہوا، یہ تو انہوں نے نیت کی تھی، ابھی غلط نیت کی تھی، فقراء کو محروم کرنے کی نیت کی تھی. وہ سمجھ رہے تھے ہم فقراء کو محروم کر کے بہت کچھ پا لیں گے، نچلے والے طبقے کو، پسے ہوئے طبقے کو محروم کر کے ہم خوشحال زندگی گزار لیں گے، ہم مالدار ہو جائیں گے. لیکن ہوا کیا، وہ جب صبح نکلے نا اور گئے اپنے باغ کی طرف دیکھا
تو کہتے ہیں ہم غلط راستے پر آ گئے. پھر اب در و دیوار کو دیکھا, مخصوص حصوں کو دیکھا, پہچان گیا ہمارا باغ ہے. مگر یہ کیا, راتوں رات اللہ رب العالمین نے ایسی فضا بھیجی کہ وہ باغ جو پھلوں سے لدا ہوا تھا سب کا سب ملیا میٹ تباہ و برباد ہو گیا. وہ ساری فصلیں ان کی ختم ہو گئیں, اور وہ جتنا مال تھا وہ خود بھی محروم ہو گئے. اور پھر انہیں اس کا اعتراف ہوا, ادراک ہوا, اور کہنے لگے ہم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان فقراء کو, نچلے طبقے کو محروم کر کے ہم خوشحال ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوا, بلکہ ہم خود بل نحن محرومون, ہم ہی محروم ہو گئے, ہم ہی اپنا حصے سے رہ گئے. انہوں نے سچی توبہ کی, اور سچی توبہ کی نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انعام عطا فرمایا. اور انہوں نے یہ نیت کی جو والد صاحب فقراء کے ساتھ کیا کرتے تھے, اتنا سارا صدقہ کیا کرتے تھے, ہم اس روش کو قائم کریں گے. اللہ پاک نے اس اچھی نیت کی برکت سے پہلے سے بھی بڑھ کر ان کو فراوانی اور رزق عطا فرما دیا. تو یہ ایک برکت کا بھی عنصر دیکھنا چاہیے, صرف اور صرف 2 4 نہیں دیکھنا چاہیے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تو ڈرائے گا رے محتاج ہو جاؤ گے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ مغفرت بھی عطا فرمائے گا, اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا. تو بندے کو صرف اور صرف 2 4 اور یعنی کہ صرف گنتی پر ہی نظر, عدد پر نظر نہیں رکھنی چاہیے, رب کے فضل پر بھی نظر رکھتے ہوئے تجارت کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوگا. انفرادی فائدے پر اگر اجتماعی فوائد کو ترجیح دیں گے تو سب فائدے میں رہیں گے. مرحبا خالد بھائی, اسی بات پر, آپ کی بات پر ایک اور بات کہوں, 2 اور 2 سے کبھی 4 ہونے کی بجائے 0 بھی ہو جاتا ہے. بالکل طریقہ ہی بدلنا ہے آپ نے. جمع کریں گے تو کیا ہوگا, 4 ہو جائے, 4 ہوگا, منفی کریں گے تو کیا ہو جائے گا, 0 ہو جائے. 0 ہو جائے گا. ہے دونوں میں 2 اور 2. تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے لیے جو ایک اپنی شخصیت کو ہم نے اگر بہتر بنانا ہے, اس میں نکھار لانا ہے, تو ہمیں دین اسلام کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اور دین اسلام کی بتائی ہوئی سوچ کو فالو کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کامیابی ملے گی. طریقہ کار آپ فالو کریں, دنیا کی کامیابی نہ بھی ملی تو آخرت کی تو کہیں گئی ہوئی. ایمان والے کے لیے سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے, آخرت بھی ہے. والعاقبۃ للمتقین, یہ ایمان والوں کے لیے, متقیوں کے لیے کیا ہے, آخرت بھی ہے. ایسا اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے کہ جہاں نہ کوئی فنا ہے, نہ کوئی اکتاہٹ ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی بولیں کوئی کمی ہے. اللہ اکبر. تو اپنا جو دھیان ہے ہمارا وہ ایک تو پازیٹیوٹی کی طرف ہونا چاہیے, اور وہ پازیٹیوٹی جس کو اسلام نے پازیٹیوٹی کہا ہے, اس پر اگر ذہن انشاءاللہ اپنا لے کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. صرف اور صرف کمانا نہیں ہے, بلکہ ہم نے حلال کمانا ہے. ہم نے صرف اور صرف اپنی شخصیت کو بہتر نہیں بنانا, بلکہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بہتر بنانا ہے. نقلی چیزیں بعض اوقات اصلی چیزوں سے اچھی نظر آتی ہیں. جی ہاں, نقلی چیزیں بعض اوقات اصلی چیزوں سے دکھنے میں اچھی نظر آتی ہیں. مجھے خالد بھائی کا تجربہ ہوا, یعنی ایک رنگ تھی, میں نے دیکھی انگوٹھی, وہ لگے کہ جیسے یہ پلاٹینیم کی ہے, لیکن حقیقت کیا تھی, حقیقت یہ تھی کہ وہ لوہے کی تھی. لیکن اس کو ایسا, اس کو ملمہ کاری اس کی گئی تھی, یعنی اس کو ایسا بنایا گیا تھا, ملمہ کاری لفظ مشکل ہے تھوڑا, لیکن اس کو ایسے انداز میں جو ہے وہ بنایا گیا تھا کہ آپ دیکھیں تو آپ وہ مہنگے داموں خریدنے پر بھی کیا ہو جائیں, تیار ہو جائیں. تو اسلام کی جو خوبصورتی ہے نا سب سے بڑی, یہ ریئلٹی بیسڈ ہے, کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں, فضا میں ہو رہی ہیں. اور بعض اوقات بندہ جن لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے دامن سے دور ہیں, تو ان کی باتیں ہوائی باتیں ہیں. اگر ان کی باتوں میں جو دین اسلام کی تعلیمات سے بالکل یکسر دور ہیں اور کوئی اور ہی حساب کتاب ہے, اگر اس میں اتنی جان ہوتی تو باتیں کرنے والے کی اپنی زندگی میں بھی تو کچھ جان ہوتی. بالکل. خود ذلیل ہو رہا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ عزت دار بننے کے طریقے بتا رہا ہے. سو اٹس مینز کہ یہاں بتائے ہوئے
کہ اندر بھی کچھ خامی موجود ہے اور عمل کے اندر بھی خامی یہاں پر کیا ہے موجود ہے. اور دین اسلام جو ہے یہ پیوریفائی اللہ پاک کا ایسا پیارا دین ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے تو شخصیت انشاءاللہ نکھرتی جائے گی اور بہترین بنتی جائے گی. تو آپ خرم بھائی کی باتوں کا اگر خلاصہ اگر آپ نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنی سوچ خیر خواہی والی بنائے. واہ. بالکل. خیر خواہی والی سوچ بنائے، بھلا چاہے، اپنا بھی چاہے دوسروں کا بھی چاہے. صرف یہ نہیں میں تو تر جاؤں باقی ڈوب جائیں، یا ہم تو ڈوب رہے ہیں تمہیں بھی لے کے ہی ڈوبیں گے. نہیں، یہ کام نہ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ ڈبو دو، خود بھی ڈوب رہے ہو اگلے کو بھی ڈبو دو. اگلے کو کیوں ڈبو رہے بھائی؟ آپ ڈوب رہے ہیں اس کو کیوں ڈبو رہے ہیں؟ تو نہ خود ڈوبیں اور جو ڈوب رہا ہے اس کو بھی کیا کریں؟ بچانے والے بنے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی. انسان میں ایسی کیا خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں سے ممتاز نظر آئے اور اسے اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے؟ زید نیاز بھائی سے میری گزارش ہے کہ مدینہ یاد آتا ہے نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انہی کی یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہی خوبیاں ہیں کہ جب انسان اپنائے گا تو وہ انشاءاللہ نمایاں ہو جائے گا. اللہ پاک کی رحمت کے جب سائے میں آئے گا تو نمایاں ہوگا. مجھے بتائیے، آپ بندہ عبادت کرتا ہے، بعض اوقات تو وہ سب کے سامنے تو عبادت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کا چہرہ اس کی عبادت کے نور کا پتہ دے رہا ہوتا. آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے ایک اس طرح کا جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے کہ وہ عبادت گزار بندے کو اس انداز سے بھی نمایاں فرما دیتا ہے. اس کی کرم نوازی ہے، وہ جیسے چاہے عطا فرمائے. بلکہ بعض اوقات بھیس بنانے والا، صرف بھیس تبدیل کرنے والا، کچھ نہ کچھ اس کو بھی مل ہی جاتا ہے. اندر نہیں بدلا ہوا، بس بھیس ہی بدلا ہوا ہے. ہائے ہائے. آپ دیکھیں یہ ایک برکت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک برکت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ بھیس بنا رہا ہے، بھیس بدل رہا ہے، اس کا بھی ایک اثر آ رہا ہے. تو اگر یہ اپنا اندر بدلے گا تو پھر کیا اس کو ملے گا؟ سلمان بھائی اس پر میں آپ بات عرض کرنا چاہوں گا. شخصیت کو بہتر بنانے پر توجہ دیجیے. یہ چھوڑ دیجیے کہ لوگوں میں ممتاز بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اخلاص و للہیت سے ہم کر رہے ہیں تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ چاہے گا تو نمایاں کر دے گا، اور نہیں ہوتا تو ہمارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ نمایاں نہ ہو. درست فرمایا. کال لیتے ہیں. میرا خرم بھائی سے سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ کم بولنا خوبی میں شمار ہوتا ہے یا خامی میں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا، چپ چپ رہتا ہے، بہت مغرور ہے اور بہت تکبر والا ہے. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اور میرا نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. جزاک اللہ خیرہ. واہ مرحبا. جی بھائی جان. خاموش رہنا، اگر ایسا خاموش رہنا ہے کہ ضرورتوں کو بھی وہ بیان نہیں کر رہا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو کون خوبی کہے گا. خشک نہیں ہونا چاہیے، انسان کو ملنسار ہونا چاہیے، ضروری گفتگو بھی کرے، اور کبھی کبھی جیسا کہ اجازت شریعت مطہرہ میں مسکرانا چاہیے، اس کو لوگوں سے ہنسنے والی بات بھی کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبھاتے ہوئے ضروری گفتگو بھی کرے. لیکن عام طور پر جب بلا وجہ خواہ مخواہ ہنستا نہ رہے، بلا وجہ بولتا نہ رہے، ہر بات ہی زبان پر لانے والی نہیں ہوتی. طبیعت میں خاموشی تو ہونی چاہیے مگر اس میں اعتدال ضرور ہونا چاہیے. وہ اعتدال ایسا ہو کہ آپ کی ضرورتیں متاثر نہ ہو، آپ کی طبیعت لوگوں کو خشک معلوم نہ ہو، ایسا نہ لگے یہ تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مغرور ہے. اب وہ جو یہ سوچ رہے ہیں نا تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اگر وہ ملنساری والی گفتگو کرے گا، جیسے امیر اہل سنت کی آپ شخصیت کو دیکھیں، بچہ بھی آ جائے تو کتنی چہرے پر آپ کے دمک نظر آتی ہے، عام اسلامی بھائی ملے تب بھی آپ کے چہرے پر رونق نظر آتی ہے، اور گفتگو بھی فرماتے ہیں اور آپ خاموشی بھی اختیار فرماتے ہیں. تو اعتدال والا معاملہ ہونا چاہیے، جہاں جہاں موقع ملے بولیں اور بولنا چاہیے، لیکن بلا وجہ ہر جگہ پر بولنا یہ بھی نقصان نہیں. اعتدال کے پہلو کو مد نظر رکھنا. مدینہ مرحبا. نہ تو بالکل مطلب گم سم ہو جائے کہ گم سم ہی ہو گیا ہے، اور نہ ہی بالکل ایسے ہے کہ بھائی بولتا ہی جا رہا ہے، بھائی چپ بھی کر جائیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، لمبی کرتا ہے. یہ اسی کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ جو باتیں زیادہ کرتا ہے. خاموش جو تباہ آدمی ہے اس کے بارے میں یوں نہیں بولا جائے گا. اور خاموشی بھی جو ہے نا یہ کسی حکمت پر
اور کسی اچھے پہلو کے اوپر خاموشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس خام خواہ کوئی بات کرے پھر بھی کیا ہے یہ تو خاموشی ہے بھائی. تو جو بات کرے گا اس کا تو جواب بھی دینا. یہ بھی چیزیں کنسیڈر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور جس طرح خرم بھائی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہر چیز میں رہنا چاہیے. نہ تو اتنا بڑھ بولا ہو کہ لوگ بولیں کہ چپی نہیں کرتا، اور نہ ہی ایسا ہو کہ جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے، میں وہ نہیں بولنا چاہ رہا. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی سلمان بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا کس طرح کی خوبی ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر دیں. اور زید بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ والا کلام جو ہے نا آپ سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. مرحبا. کیا زبردست سوال کیا ہے. کھانا کھلانا یہ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. واہ. اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے کیا؟ کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. دیکھیں مقام مدح میں اہل بیت طہار کے اندر سیدہ مخدومہ کائنات میں آپ کے گھرانے میں کوئی کم خوبیاں نہیں تھیں، لیکن مقام مدح میں جہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس مقام میں جو خاص طور پر ان کی فضیلت کو اور ان کے اچھے جو ہے وہ عمل کو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ یہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. تو اللہ ہمیں کھلانے والا بنائے. جو کھلانے والا ہوتا ہے تو اس کو پھر ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. کچھ کہیں گے؟ سرکار بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اعمال مستحبہ کی تحقیق کی کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والا ہے. فرمایا میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر عمل نہیں پایا. اللہ اکبر. یہ سب سے بہتر عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سب سے جلدی مقام دلاتا ہے. صحیح. اللہ توفیق خیر دے، ہم کرنے والے بن جائیں. آمین. ذرے جھڑ کے طریق پیداروں کے یہ کلام سنائیں. قادر آباد سے یہ میسج ہے محمد حنزلہ بھائی کا. مرحبا. مشتاق چشتی صاحب ہیں جناب فلر وان سے. یہ ان کا میسج ہے جی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری اپنا لے اور ریاکاری سے بچ جائے، وہ دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ. مرحبا. اوکاڑا سے میسج ہے حمزہ بھائی کا، اور ان کو ناز سنی ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مرحبا. ابو بکر بھائی کہہ رہے ہیں کلام سنائیں. دونوں عالم میں روشن ہے اکا تمہارا، ہوا لا مکان تک اجالا تمہارا. واہ. مرحبا. جمیل الرحمان رضوی صاحب کا کلام ہے غالباً یہ. خالد بھائی جی آگے ہے جی عقیل بھائی کہہ رہے ہیں گجرانوالہ سے، اور ان کو بھی کلام سننا ہے. اے دعوت اسلامی چلی دھوم مچی ہو. مرحبا. یہ ہیں جی مدنی رضا بھائی ہیں، اور ان کو بھی کلام سننا ہے. مرحبا. غوث پاک کی منقبت سننے کی بھی فرمائش ہے. اللہ برکت دے آپ کو. اور گجرانوالہ سے ایک اور میسج ہے جی، یہی کلام سننا ہے ان کو بھی. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. رجب بھائی ہیں، اور ان کو کلام سننا ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کچھ کلام شامل کریں. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ ایسے کھینچو، میں مدینے کی جانب
جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، آیا مدینہ یاد آیا ہے، کانٹوں کی جفایات نہ پھولوں کی وفایات، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، بس مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریاء سے میرا سلام کہنا اور کہنا کا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد
کعبہ ایمان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد وہاں کیا سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہو گئے تلوار تیرا فخر آقا میرا زار بھی ایک نظم رفیع چلے کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا چلے کھالائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا سروں سے قدم آلہ تیرا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ابھی ہم ایک ویڈیو پیکج دکھانے جا رہے ہیں. قبلہ نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے دیکھیے. میری نیت وہی ہے کہ میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مطلب میں اس کے اندر جو اس کی بری عادت ہے میں اس کے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہوں. میں اس کی پہلے تو عادتوں کا تجزیہ یا جائزہ لوں گا. وہ اتنا دور تو ہوگا نہیں، قریب کے لوگوں کے ساتھ ہی عموماً ایسا ہوتا ہے. پھر اس عادتوں کے اسباب پر غور کروں گا کہ یہ عادت ہے جو اس میں وجہ کیا ہے، علت کیا ہے. میں وجہ کو دریافت کروں گا، کیونکہ جب تک اس کی وجہ ختم نہیں ہوگی نا اس کی عادت درست نہیں ہوگی. دھواں تب تک نہیں رکے گا جب تک آگ نہیں بجھے گی، کیونکہ دھواں آگ کا پتہ دیتا ہے. تو دھواں تو نظر آ گیا، آپ اس آگ کو پکڑو کہ دھواں ہے کہاں سے. پھر اس کی عادتوں کا تجزیہ، اس کی عادتوں کا جائزہ اور اس کی وجوہات کو دیکھ کر اب میں ایک ٹائم فریم بناؤں گا کہ میں نے اس کی اصلاح اتنے عرصے میں کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہاتھوں نہیں ہو جاتا کہ ایک بار آپ نے کسی کو سمجھا دیا اور وہ یہ ہو جائے گا. برسوں کی عادتیں خراب ہوتی ہیں. روٹین یا نیچر وائز بات کریں تو اس ٹیک ٹائم، ایک وقت لگتا ہے. اس کو اوور نائٹ پر نہ لیا کریں، آپ تھوڑا ٹائم دیا کریں. اگر آپ وقت کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعات کب ملے گی کہ یہ مانتا نہیں، سمجھتا نہیں ہے. کہ وہ جو ہے نا کہ یار اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ماننے والا، وہ مانتا نہیں ہے. وہ نہ ماننے کی کیفیت میں پہنچانے میں بعض اوقات ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. اصلاح کرنے والے کو بھی تھوڑا سا ٹائم لینا ہوتا ہے. میں کہ تمہیں ایک دیوار پر کالا رنگ لگا ہوا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کالے رنگ کو میں سفید کروں، تو آپ یقین مانے کالے رنگ کو پہلے گھسنا پڑتا ہے. آپ کالے پر سفید کرو گے تو کالا نکل کر آئے گا. پہلے اس کو گھسائی کرنی پڑے گی کہ اس کا کالا دور ہو. پھر وہ کالا بالکل دور ہونے کے بعد اب وہ دیوار صاف کرنی پڑتی ہے. دیوار صاف کرنے کے بعد اب آپ اس کے اوپر سفید رنگ کریں گے تو انشاءاللہ سفید رنگ نظر آئے گا. اس لیے اصلاح کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، تربیت کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی یہ پروسیجر اختیار نہیں بھی کرتا اور آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ اصلاح قبول کر لیں. چلو اس کو بات کرنا نہیں آئے، لیکن جو میری کمزوری بیان کی وہ کمزوری تو مجھ میں ہے نا، تو یار وہ چلو بھائی
اس کا پھر بھی شکریہ ادا کر کے بولو تھینک یو جزاک اللہ. آپ کے پیٹھ کے پیچھے بچھو ہو اور کوئی زور سے ہاتھ مار کر آپ کے بچھو کو گرا دے تو شروع میں بھائی بھائی کیا کر رہا ہے, وہ بولے بھائی بچھو تھا دیکھو, ہو اچھا اچھا اچھا, آپ کو جو لگا نا آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ آپ بولو گے بہت 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 شکریہ جزاک اللہ مہربانی, کیونکہ اس نے آپ کا بچھو ہٹایا ہے. لگا تو صحیح ہاتھ آپ کو, تکلیف تو ہوئی ہوگی آپ کو, لیکن جیسے پتا چلا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں مارا, مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے اس نے ہاتھ مارا ہے, تو جس طرح اس درد کو ہم برداشت کر لیتے ہیں وہ پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ اصلاح کرنے والے کی بھی اگر خدا نہ خواستہ بات کے انداز سے تکلیف پہنچے تو اس کو برداشت کر کے اچھی بات قبول کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ بھی شخصیت کی ایک خوبی ہے کہ غلطی بتانے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے. اور دوسری جانب سے بھی ایک خوبی کا بیان ہوا ہے کہ بتایا جائے تو بھی اچھے انداز میں بتایا جائے, اصلاح کی جائے. اصلاح کرنے میں اور ذلیل کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, اور جس کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اصلاح کو اصلاح پہ ہی رکھے. بعض اوقات بات اتنی اہم ہوتی نہیں ہے لیکن لوگ اس کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو بڑا وہ بنا دیتے ہیں, جسے کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. یہ ایک محاورہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. تو دیگچی دیگ نہیں بن سکتی, دیگچی دیگچی ہی ہوتی ہے. اس کو دیگچی کہتے ہی شریعہ کیونکہ وہ دیگ نہیں ہے. دیگ تو بڑی ساری ہوتی ہے نا, دیگچی کیا ہے, چھوٹی ہوتی ہے. پکتا دونوں میں کھانا ہے. بہرحال اللہ ہمیں جو ہے وہ عقل و شعور کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. غوث پاک کی منقبت ریکارڈڈ منقبت ہے ہمارے پاس, آئیے آپ کو سناتے ہیں. یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا آپ ہے روشن زمین, ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان, مشکل ہو آسان راحت کا سامان, فرماؤ احسان بچ جائے ایمان, روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ, دیدار کراؤ بس اپنا بناؤ. غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, آپ ہے روشن زمین, آپ ہے روشن زمین, رونق کل آیا غوث اعظم دستگیر, رونق کل آیا غوث اعظم دستگیر, پیشوائے اصفی آیا غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, روشن اعظم دستگیر, میرا ہے روشن زمین, آپ ہے روشن زمین, تھر تھراتے گے شاہ جنات تیرے نام سے, تھر تھراتے گے شاہ جنات تیرے نام سے, ہے تیرا وہ دب دبایا غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم دستگیر, یا شہ جوشن زمین, یا شہ جوشن زمین, جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے, جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے, مردہ دل کو بھی جلایا غوث اعظم سے دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر, یا غوث اعظم دستگیر, غوث اعظم روشن زمین, غوث ہے روشن زمین,
آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں آپ سے سب کچھ ملایا غوث اعظم دستگی اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے مرغبا صد مرغبا یا غوث اعظم دستگی غوث اعظم دستگی روشن اعظم دستگی میرا ہے روشن زمین ہے روشن زمین ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان مشکل ہو آسان راحت کا سامان فرماؤ احسان بچ جائے ایمان روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ دیدار کراؤ بس اپنا بناؤ اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو 11ویں والے پیایا غوث اعظم دستگی یا غوث اعظم دستگی یا غوث اعظم دستگی غوث اعظم روشن زمین خواست ہے روشن زمین اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم سے دستگی غوث اعظم دستگی روشن اعظم دستگی میرا ہے روشن زمین ہے روشن زمین اب سہانے اور مجھے کلمہ پڑا دم لبوں پر آ گیا یا غوث اعظم دستگی ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے ہو عنایت سیدہ غوث اعظم سے دستگی غوث اعظم دستگی غوث اعظم دستگی غوث اعظم زمین غوث اعظم زمین ولیوں کے سلطان سلطان ذیشان مشکل ہو آسان راحت کا سامان فرماؤ احسان بچ جائے ایمان روزہ بھی دکھاؤ تم خواب میں آؤ دیدار کراؤ بس اپنا بناؤ یا غوث اعظم دستگی یا غوث اعظم دستگی غوث اعظم روشن زمین خواست ہے روشن زمین مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان کی طرف واپس آئیں، شخصیت کی خوبیاں۔ تو ایثار یہ بھی شخصیت کی ایک خوبی ہی ہے، کیسے بیان کریں گے خرم بھائی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں
تو اظہار کا پہلو اس کے اندر ایک نمایاں نظر آتا ہے جی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے جو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت سے اور تعلیمات سے جس طرح اظہار کو اپنایا وہ ہمارے لیے ایک انتہائی روشن باب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایک چادر گفٹ کی گئی، نبی کریم علیہ السلام کو اس کی ضرورت بھی تھی، ضرورت کے باوجود آقا کریم علیہ السلام نے اس کو لے کر اپنے پہن تو لیا، یعنی اس کو اپنے زیب تن فرما لیا، لیکن ایک شخص نے سوال کر لیا حضور یہ چادر مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ اکبر، آقا کی بارگاہ میں نہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہ چادر لپیٹ کے لا کے انہیں دے دی۔ اب صحابہ کرام نے ملامت کی حضور علیہ السلام کو خود اس کی حاجت تھی اور تم نے سوال کر لیا اس کا۔ کہا کہ بخدا میں نے حضور علیہ السلام کو تنگی میں ڈالنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، بس میں تو یہ چاہتا تھا کہ جب میں مروں تو یہ چادر میرا کفن ہو جائے، اور پھر یہی ہوا، ان کا وصال ہوا تو پھر وہ چادر ان کا کفن بنائی گئی۔ تو اپنی ذات پر اوروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اسی کو تو اثار کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہی تو اثار کی جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس سے پہلے یہی تو ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ذات پر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود حاجت ہو، خود ضرورت ہو، اس کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی کو تو اللہ رب العالمین نے تعریف والے محل پہ ذکر کیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہجرت کر کے جب مہاجرین آتے ہیں تو انصار کا اثار دیکھیے، اپنی جائیدادوں میں سے بھی حصہ دیا، انہوں نے اپنے اموال سے حصہ دیا، جائیدادوں سے حصہ دیا، کہ حضور علیہ السلام سے عرض کر دی حضور ہماری اراضی حاضر ہے، بانٹ دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو باغبانی جانتے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کیا ایسا کر لو کہ تم باغبانی کرو اور جو منافع ہو، جو فائدہ ہو، اس کا حصہ ان کو دے دو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، باغبانی کی اور باغبانی سے حاصل ہونے والے مال کا حصہ ان کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان دوسری روایت میں وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسے لوگ نہیں دیکھے، اس طرح سے اثار کرتے ہیں، کام خود کرتے ہیں اور اس کا حصہ ہمیں دیا کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو سبقت لے گئے، یہ تو ساری کی ساری نیکیاں لوٹ کر لے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہاں لیکن تمہیں چاہیے، تمہیں یہ ساری نیکیاں یہ نہیں لوٹیں گے، تمہیں بھی مل جائیں گی، تم ان کی تعریف کرتے رہو اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو۔ تو ان کو بھی یہ حکم دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، معاشرے کے اندر ایک طرف مہربانی ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں پر مہربان ہے، ان کی تعلیم کے لیے والدین کا ہاتھ بٹا رہا ہے، تربیت میں حصہ لے رہا ہے، کھانے پینے کے معاملات دیکھ رہا ہے۔ چھوٹے بھائی سمجھتے ہیں تو ہمارا حق ہے، تو شکریہ بھی نہیں کہیں گے، جزائے خیر بھی اس کے لیے دعائے خیر بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ دوسری طرف سے رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمات یہ ہے کہ ایک طرف اگر قربانی آ رہی ہے تو دوسری طرف سے اس قربانی کو تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے اور اس کا بیان کر کے اس کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا معاملہ، یہ پورا معاشرہ کیسا تشکیل پاتا ہے۔ جب دیکھیں اثار کا معاشرہ ہو نا تو کیسا قرآن پاک نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ یہ مہربانیوں والا معاشرہ، اتنا حسین معاشرہ کیسے تشکیل پایا؟ انہوں نے یہ اثار اور قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب کچھ حالات بہتر ہوئے، فتوحات ملی، کچھ جائیداد جو تھیں بنو نذیر کی وہ مسلمانوں کو ملی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں انصار، تم کیا کہتے ہو، تم اس دو صورتوں میں سے ایک قبول کر لو، ایک تو یہ تمہاری جو جائیدادیں وہ اور یہ والی جائیدادیں مکس کر کے سب مہاجر اور انصار میں تقسیم کر دی جائے، یا یہ کرتے ہیں کہ تم اپنی اراضی جو ہے وہ پوری خود ہی اپنے حصے میں رکھو اور یہ اراضی مہاجرین میں تقسیم کر دی جائیں۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ یہ جو اراضی ہے یہ تو مہاجرین کو عطا فرما دیجیے، ہماری بھی اراضی ہے، ان میں سے بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو حصہ عطا فرما دیجیے۔ تو یہ ان کا اثار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہی کیا، پھر مہاجرین کو یہ اراضی دی، لیکن کچھ انصار میں سے جو غریب صحابہ کرام تھے ان کو بھی اس سے بعض سے حصہ دیا، لیکن انہوں نے اپنی اثار اور اپنا جو جذبہ تھا وہ کر چکے تھے، جو ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا، انہوں نے قربانیوں والا اثار والا معاملہ رکھا۔ کوئی مہم آ جائے، کسی بھی مہم کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اپنے مسلمان بھائی کے فائدے کی طرف توجہ کرنا، اور ایسا اثار کہ جنگ کے اندر ابھی جانیں جا رہی ہیں اور پانی لینے والا کبھی اس شہید کی طرف دوڑا، اس کو خیال ہے میرے وہ دوسرا مسلمان بھائی آواز لگا رہا پیاس کے لیے، اس کی طرف چلے جاؤ۔ بڑی مشہور روایت ہے، جنگ یرموک کے موقع پر چاروں جو صحابہ کرام تھے وہ اس لیے وصال اپنے آخری لمحات میں، شہادت کے آخری لمحات میں جو شہید ہو رہے تھے، کہ ایک نے کہا وہ میرے بھائی کو
पहुंचा दो, वो मेरे पहुंचा दो, वरना किसी को तकलीफ हो रही है, जान निकलने वाली तकलीफ के अंदर अगर कोई हो, जख्मों से चूर चूर हो, वो तो दूसरे को सोचता ही नहीं है। ये दम देते हुए भी, तकलीफ और जख्मों से चूर चूर होते हुए भी इशार कर रहे होते थे। इन्होंने जब कांटे नहीं चुभे, जिस्म पर तलवारें चली हुई हैं, अल्लाह अकबर, तकलीफ कैसी जाँ गुदाज है। और इस पर भी देखें कि इशार, और वो इस्लाम की तालीमात ना, मतलब मज़ा आ जाता है ये पढ़कर, जब इनका ये अमल देखे बंदा और रब्बुल आलमीन का फरमान पढ़े, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, तक़वे को नक्श कर दिया गया इनके दिलों पर। वाह वाह, ये ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा चाहने वाले। सुभान अल्लाह। तो ये है, ये गरीब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान रहे। इन्होंने ये नहीं देखा हमारी जो कम्युनिटी है वो उधर, वो मालदारों की कम्युनिटी, हम अलग हो जाएं और वो अलग हो जाएं। आज पता है क्या है, अभी बात कर रहे हैं ना तामीर की, शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो भी मोटिवेट करते हैं हमारे रिश्तेदारों, दोस्त अहबाबों, वो ये कहते हैं कि आपकी जो सोहबत है वो गरीबों में नहीं होनी चाहिए, अमीरों में होनी चाहिए, उस तबके में होनी चाहिए। अगर आप गरीबों में रहेंगे आपको नुकसान होगा। मैंने खुद सुना कि नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि उनकी सोच गरीबों वाली है। और क्या होगा कि अगर आप तरक्की करेंगे, आपके पास माल ज़्यादा आएगा, उनके नज़र में यही है ना तरक्की, माल ज़्यादा आएगा, तो वो चूँकि तरक्की नहीं कर सके, वो हसद में मुब्तला हो जाएंगे और आपके लिए बातें ऐसी करेंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपकी तरक्की में रुकावट एक चीज़, घुमाने का लेवल देखें आप क्या तो आपकी आप डिमोटिवेट इसलिए हो रहे हैं, उनकी बातें सुन सुनकर हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी कम्युनिटी ज़रा चेंज करें, उमरा में बैठें। तो ये वो तरगीब दिलाते हैं कि फिर आपकी सोच वैसी होगी, कोई आपसे हसद नहीं करेगा। मैं सोचने लगा कि वो हसद नहीं करेंगे, वो ये बर्दाश्त कर लेंगे, ये नीचे के तबके से आने वाला हमारी बराबरी करेगा, तो क्या उनके तकब्बुर का शिकार नहीं होगा? क्या वो अपने तकब्बुर और अपनी बातों से, अपने जुमलों से उसको डिमोटिवेट नहीं करेंगे? असल बात गरीब और अमीर की सोहबत का नहीं है, असल मसला है घटिया और अच्छी सोच वाले लोगों का। अगर आप अच्छी सोहबत को इख्तियार करेंगे, चाहे उस बंदे के पास माल है या नहीं है, अगर वो तबीयत का अच्छा है, वो किरदार का अच्छा है, आपके किरदार को, आपकी शख्सियत को तामीर करेगा। और अगर वो तबीयत का ख़राब है, चाहे कितना भी मालदार हो, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपको पॉलिश नहीं करेगा, आपके अंदर खराबियाँ ही पैदा करेगा। तो असल मसला अच्छे और बुरे की सोहबत का है, असल मसला मालदार या गरीब की सोहबत का नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को ऑफर की ना कुफार ने, कि कहा कि हम तो आपके पास आते हैं बैठने, लेकिन ये सुहैब, अम्मार, ये जो गरीब सहाबा किराम, ये गुलाम आपने इनको बिठा रखा है, ये होंगे तो हम नहीं आएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दे, ये इन्हें ना दूर करना। आका करीम अलैहिस्सलाम वला तादुइना कानहुम, अपनी निगाहें इनसे ना फेरना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने गरीब, वो तो गरीब परवर है ना, वो तो गरीब परवर हैं, तो उन्होंने अपने इन गरीब सहाबा किराम को दूर नहीं किया और उनकी इस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। और यही दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के हम मामलात को देखते हैं, कुरान करीम में मिलता है। तबलीग दीन करते थे वो जो छोटे तबके के लोग थे, गरीब लोग थे, वो जो कपड़ा बुनते थे, वो जो जूतियाँ सही करने वाले थे, जूतियाँ बनाने वाले थे, वो उन पर ईमान ले आते। तो जो उमरा, सरदार और ऊपर की कैटेगरी जो थी, वो ये कहते थे ये तो छोटे जो लोग हैं, ये आप पर ईमान ना है, बड़े लोग तो आप पर ईमान नहीं लाए। वो इस वजह से पीछे रहे कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि हमारी कम्युनिटी और हमारी जो लेवल के लोग नहीं हैं, तो इन छोटे लोगों को दूर कर दो। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने इस तरह दूर नहीं फरमाया। वो भले इस अकड़ की वजह से, गरूर की वजह से कि जी हमारे लेवल की बात नहीं है, वो ईमान से महरूम रहे, तो ज़रूरी नहीं है। तरक्की सिर्फ यही नहीं है कि आपने मालदारों की सोहबत पकड़ ली, अच्छी कम्युनिटी में उठने, वो ऊंची कम्युनिटी में उठने बैठने लग गए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका किरदार अगर जैसा भी हो, माल आ गया तो तरक्की मिल गई। ऐसी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो अपने मुसलमानों की ज़रूरतों को पूरा ना करे और जो मुआशरे को अच्छाई और भलाई की तरफ परवान ना चढ़े। ज़ाती फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन माशरती नुकसान होता है। हमें गरीबों की गुर्बत का एहसास नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, हम उनके साथ मेहरबानी और हुस्न सलूक कर नहीं पाते, इसलिए नहीं कर पाते, उनके करीब नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है कि जैसे भी हालात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वाला किरदार हमारे सामने जैसे भी थे, वो गुलाम वहाँ पर बैठे हुए हैं, गरीब वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी उसी मजलिस में बैठे हुए हैं, और फिर किसी की ज़रूरत पता चलती है, इजहार करते हैं। वो ऐसे वक्त भी इस चश्मे फलक ने ऐसा मंजर भी देखा कि ख़ुद को ज़रूरत है, बच्चों के लिए खाना है, अपने खाने के लिए भी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आ जाता है और वो आकर वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल करता है। आका अलैहिस्सलाम उसकी मेहमानी के लिए चाहते हैं, पहले मेरे अज़वाज के घर में अगर कुछ हो तो वहाँ से दे दूँ, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फिर भी खाली हाथ नहीं लौटाते,
آتے اپنے صحابہ سے فرماتے کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس لیے لے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، گھر والوں کو وہاں پہنچے اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، کھانا لاؤ۔ کہا کھانا تو بس بچوں کے لیے ہے، تو کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، خود بھی بھوکے رہے، اہلیہ بھی بھوکی رہیں، مہمان شرم کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑ دے، تو ایک ترکیب سے چراغ کو بجھا دیا گیا، اندھیرے میں کھانے کی کیا انداز اختیار کر لیا تاکہ وہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی رضا کا ان کو مجدہ سنایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے رات والے عمل کو بڑا پسند فرما رہا ہے اور تمہاری تعریف میں فرما رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف اپنے لالچ اپنے پیٹ بھرنے کی ہی فکر میں نہ رہیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی جو ضرورت ہے ان کا خیال رکھیں اور اثار کریں۔ اپنی بہت ساری خواہشیں مرتی ہیں، مارنے کسی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں۔ یہی ہمارے دین نے سکھایا، یہی معاشرے کو خوبصورت اور حسین بنانے والا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسئلہ امیر و غریب کا نہیں، مسئلہ اچھے اور برے کا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو نہ کسی غریب کو حقیر اور ذلیل سمجھا جائے اور نہ ہی کسی امیر آدمی کو بدکار اور کمینہ اور جو بھی مطلب آپ یہ سمجھا جائے، نہیں۔ تو یہ معیار نہیں ہے۔ امارت اور غربت، دولت یا غریبی یا فقر، تنگ دستی، یہ معیار نہیں۔ معیار کیا ہے؟ اچھائی یا برائی۔ یہ جو بات کہی ہے بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے۔ اللہ ہمیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی صفات کو جو اسلام نے بتائی ہیں جیسے ایثار، یہ بھی شخصیت کی خوبی ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ جو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی باعزت ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایثار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، سخاوت کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون 13 نومبر کو انشاءاللہ الکریم یہ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں اپنا اپنا حصہ جو ملانا ہے۔ ایک ایک یونٹ تو بالکل دے ہی دینا چاہیے، 10,000 روپے ہیں، اور امیر سنت نے تو اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کو بتا دیا۔ ابھی آپ ہر مہینے 1,000 روپے دے دیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ 10,000 روپے دے دیں اور اللہ کے نام پر آپ دے دیں، نکال دیں۔ یہ آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ اور آئے گا۔ انفق ما فی الجیب یاتی ما فی الغیب۔ اللہ اکبر۔ جانشین امیر سنت نے ایک موقع پہ فرمایا، آپ نے کہا کہ جو تیری جیب میں ہے تو اس کو خرچ کر، اور جو غیب میں ہے وہ تیرے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ انفق ینفق علیک۔ تو یہ موقع آ رہا ہے تو اس میں بھی اپنا حصہ ملانا ہے۔ ہم نے بھی نیتیں کی ہیں الحمدللہ، اپنا ایک یونٹ تو کم از کم جو ہے وہ دینا بھی ہے، گھر سے بھی ترکیب بنانی ہے۔ میرے تو خالد بھی بچے، وہ گھریلو صدقہ باکس ہے ہمارے گھر میں، تو وہ ہر بچہ اس کو اٹھاتا ہے اور اپنی ماں سے اس میں الگ سے جو ہے وہ لیتا ہے، اور مجھ سے جو ہے وہ الگ سے اس میں میرے پاس بھی لے کے آپ اس میں پیسے ڈالیں۔ 3 ہیں تو وہ تینوں یوں اس طرح سے کر کے مطلب اپنی ماں سے وہ الگ لیں گے اور مجھ سے کیا ہے یہ الگ لیں گے، پھر ہم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دینے کا ذہن بناتے ہیں، اور بنانا چاہیے اور دینا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 13 نومبر مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون نشریات یہ ہونے جا رہی ہے، تو اس میں بھی حصہ ضرور ملانا ہے۔ ابھی بھی دے سکتے ہیں، ابھی سے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھ سلام پڑھتے ہیں۔ ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا، ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔
जब हमारे दुरूद पढ़ते हैं, दिल हमारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम और सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम और सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते,